بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ روزوں کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی اس رمضان میں۔ ایک ہیں روزوں کے فضائل، دوسرا ہیں روزوں کے مسائل۔ روزوں کے فضائل سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہیں روزوں کے مسائل، کیونکہ جب ہمیں مسائل آتے ہوں گے، اس مسائل کو مد نظر رکھ کے ہم روزہ رکھیں گے، اس طرح حفاظت کریں گے، تو پھر جو روزے کی فضیلت ہے، جو روزے کا ثواب ہے، جو روزے کا اجر ہے، ہمیں وہ پھر ملے گا۔ تو اس لیے پہلے ہیں مسائل۔ مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بعض اوقات جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ سال کے بعد رمضان آتا ہے تو اکثر ذہن میں نہیں رہتے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان لفظوں میں کر کے مسائل بتائیں گے۔ روزے کا معنی ہے رکنا یا کسی چیز سے اپنے آپ کو ترک کرنا، یہ روزے کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ہے کہ عبادت کی نیت سے مسلمان کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے روک کے رکھنا، یہ اصطلاحی معنی ہے مسلمان کا عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماع سے روک کے رکھنا۔ اب یہاں دیکھیے نیت کا ذکر ہوا ہے، تو روزے میں نیت ضروری ہے۔ اب نیت کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک ہے منہ سے نیت کرنا، ایک ہے دل سے نیت کرنا۔ یہ جو ہم دل سے نیت کرتے ہیں یہ اصل نیت ہے، یہ کرنی ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ جو منہ سے کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ نیت مستحب ہے۔ اگر بندہ نیت نہیں کرتا، ویسے پورا دن بھوکا رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، جماع نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تو بندے کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا ثواب تب ملے گا جب نیت کرے گا، اور اصل نیت جو ہے وہ دل کی نیت ہے، منہ سے کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو یعنی بچائے رکھنا، باز رہنا۔ اب دیکھیے ایک کھانا ہے جان بوجھ کے کھانا، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بندہ بھول کر کھانا کھا لیتا ہے یا پانی پی لیتا ہے یا کوئی اور چیز کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز ہے جماع کرنا۔ اب جماع تو بندہ بھول سے نہیں کر سکتا، جماع جس حال میں بھی کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا شرط ہے، یعنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ضروری ہیں۔ یعنی عورت کو اگر حیض آیا ہوا ہے، مینسز آئے ہوئے ہیں، تو پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر بچہ ہوا ہے، بچے کے ہونے کے بعد نفاس کا خون ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہاں چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور جو کتابیں ہیں، فقہی کتابیں، ان میں یہ مسائل سارے پڑھائے جاتے ہیں۔ عورت کو 3 طرح کا خون آتا ہے، ایک ہے حیض کا، دوسرا نفاس کا، تیسرا ہے استحاضہ کا۔ یہ ایک بیماری کا خون آتا ہے، یہ اگر آتا رہے، بیماری کا خون ہے، عورت نماز بھی پڑھے گی، قرآن بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی۔ اگر وہ خون ہے تو پھر سارے کام کرے گی۔ اگر حیض اور نفاس کا خون ہے تو اس سے یعنی نہ تو مسجد میں آئے گی، نہ قرآن کو ہاتھ لگائے گی، نہ ہی روزہ رکھے گی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرے گی۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے، اب چھوٹا سا یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ اگر عورت نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد دن میں اس کو بچہ ہو جاتا ہے یا مینسز آ جاتے ہیں تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانا پینا چاہے کچھ تو کھا سکتی ہے، اگر نہیں کھائے گی تو ادباً شام تک کچھ نہیں کھاتی تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر کھانا پینا چاہے تو کھا سکتی ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جیسے عورت کا ذکر ہوا ہے، اگر بندہ شادی شدہ ہے، ہم بستری کرتا ہے، یا بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اب دیکھیے بندے کو صبح احتلام ہو جاتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے،
اب ٹائم دیکھتا ہے یا تو روزہ رکھ سکتا ہے یا پھر غسل کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھی طرح وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کے بعد پھر غسل کرے گا تو روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر روزہ تو رکھ لیا لیکن روزہ رکھنے کے بعد سو جاتا ہے تو بندے کو احتلام ہو جاتا ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر عورت ہے، مینسز آ جاتے ہیں یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر مرد ہے احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان کر کے روزانہ مسائل کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، چھوٹی سی حدیث مبارکہ فضائل کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش کہ پورا سال ہی رمضان کا ہوتا۔ تو انشاءاللہ کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا